شریف کا نذرانہ پیش کرتا رہے۔ آج یہ حاجی معراج صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ مدینہ شریف میں جانا تو ہم غلاموں کا بھی سلام پیش کر دینا، اور اگر سب کا نام معلوم نہ ہو تو صرف اتنا میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ حضور جب میں چلا تھا تو میں نے آپ کے نام کی مجلس منعقد کی تھی، اور اس مجلس میں جتنے لوگ تھے سب آپ کے گنبد کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ قسم خدا کی اگر انہوں نے کہہ دیا اور میرے نبی کا کرم ہو گیا تو آج یہ جا رہے ہیں، کل ہمارا بھی نمبر آئے گا، ہم لوگ بھی مدینہ شریف کی زیارت کریں گے، کیونکہ ہم مدینے کے کبوتر جو اڑانے لگ جائیں، جو اڑانے لگ جائیں، یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں، مدینے کے کبوتر جو اڑانے لگ جائیں، یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں۔ اتنے اوصاف ہیں سرکار میں گنتی ہی نہیں، ایک صفت سوچنے بیٹھو تو زمانے لگ جائے، ایک صفت سوچنے بیٹھو تو زمانے لگ جائے۔ یہ اس بارگاہ میں جا رہے ہیں جہاں پر جب طواف کریں گے، جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ کا اتنا بڑا جلال ہے کہ جہاں مرد و عورت ہر کوئی ایک ہی صف میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی بازار میں چلا جائے تو کسی کا نیت کسی پہ بیٹھ جائے، لیکن الحمدللہ میرے رب کا وہ گھر اتنا پاک ہے کہ پوری دنیا کے مرد و عورت جمع ہو جائے پھر بھی کسی کی نیت کبھی نہیں بہتی ہے، کیونکہ وہ جلال خدا ہے۔ خدا کا اتنا جلال ہے کہ ہر آدمی کو نفسی نفسی وہاں پڑی رہتی ہے، اپنی اپنی پڑی رہتی ہے۔ یہ اس بارگاہ میں اگر ایک گناہ کرے، کتنا گناہ؟ سب لوگ بولے، سب لوگ بولے، ہندی نہیں معلوم ہے، ایک گناہ اگر کرے تو اس بارگاہ میں 1,00,000 گناہ کا عذاب ان کو ملے گا۔ ایک غلطی کرے تو 1,00,000 گناہ انہیں ملے گا، اور اگر ایک نیکی کرے تو 1,00,000 نیکیاں بھی ملے گی۔ میرے رب کا کرم ہے اتنا بڑا کہ ایک گناہ کرے، ایک غلطی کرے تو 1,00,000 اور اگر ایک نیکی کرے تو 1,00,000 کا ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر، بولو سبحان اللہ، قربان جاؤ آمینہ کے لال پر۔ جب یہ مدینہ شریف پہنچیں گے، اگر ایک غلطی کرتے ہیں تو 1 گناہ ملے گا، ایک غلطی کرے تو 1 گناہ ملے، لیکن اگر ایک نیک کام کرے تو مدینے والے کے صدقے میں اللہ 50,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کا کرم تو دیکھیں، اور میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو میرے نبی کے گنبد شریف پر حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول کے بارگاہ میں جو فرشتہ ایک بار آتا ہے، چاہے وہ صبح آ جائے شام میں آ جائے، دن میں کبھی بھی آ جائے، صبح قیامت تک اسے موقع نہیں ملے گا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور میرے نبی کا وہ در ہے جہاں غریب ہو، امیر ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، وہاں نہ غریبی دیکھی جاتی ہے، نہ امیری دیکھی جاتی ہے، نہ بادشاہی دیکھی جاتی ہے، نہ فقیری دیکھی جاتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہاں سب برابر ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں، اور وہاں صرف مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، جو جیسے مانگتا ہے اگر میرے نبی قبول کر دے تو اسے فوراً عطا بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایسی بارگاہ ہے میرے آقا کی بارگاہ، ایسی بارگاہ ہے، اور کیوں نہ ہو جب اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہیں فرماتا،
بادشاہ تھا جس کا نام تھا، ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک غلام تھا، اور وہ حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے تھے۔ تو جب بادشاہ آتا تھا تو ہر بار بادشاہ پہلے حضور کی بارگاہ میں جاتا تھا۔ بولو، بادشاہ پہلے حضور کی بارگاہ میں جاتا تھا۔ جب کئی مرتبے ایسے ہو گیا تو ایک مرتبہ غلام نے کہا، حضور ہر بار تو آپ جاتے ہیں، بادشاہ ہیں اور میں آپ کا نوکر ہوں، خادم ہوں، غلام ہوں، اگر اجازت دے تو اس بار میں پہلے حضور کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ بولیے سبحان اللہ، میں چلا جاؤں حضور کی بارگاہ میں۔ اس غلام کا نام برہ تھا۔ اس نے کہا، آقا اگر اجازت دے تو اس بار میں چلا جاؤں، ہر بار تو آپ آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو ایک بار تم ہی پہلے چلے جاؤ۔ غلام جب حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے، عرض کرتا ہے، حضور اس بادشاہ سے مجھے آزادی دلوا دیجیے۔ بولو سبحان اللہ، آزادی دلوا دیجیے، میں بھی چاہتا ہوں میری کمائی میں برکت ہو، میرے بھی بچے اچھے ہوں، میرے بچے بھی خوبصورت ہوں، میرا بھی ایک گھر ہو، میرا پریوار ہو، کب تک غلامی کرتا رہوں گا؟ کہاں عرض کر رہا ہے؟ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، رو رو کر کے عرض کرتا ہوا، پھر اپنے ہاتھ کو اپنے رخسار پہ پھیر کر کے واپس آ گیا جہاں بادشاہ کا قبیلہ لگا ہوا تھا، جہاں بادشاہ کا کنبہ تھا، جہاں بادشاہ اپنی زبان میں بہت ٹکا ہوا تھا، وہاں برہ پہنچ گئے۔ بادشاہ نے کہا، حاضری دے کر کے آئے؟ کہا ہاں، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی۔ کہا کیا مانگا؟ کہا کچھ نہیں، حضور کی بارگاہ میں میں دعا کر کے چلا آیا ہوں، میرے آقا جب چاہیں گے اپنا کرم کریں گے تب مجھے عطا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ جب گیا حضور کی بارگاہ میں، وہاں جا کر کے اس نے بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی گردن کو جھکائی، اور بریلی والے امام کی زبان میں کہتا ہے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ جب بادشاہ واپس آتا ہے، اب غلام کے بارگاہ میں کہتا ہے، غلام سے، اے غلام تم گئے تھے تو تم کو کچھ نہیں ملا، لیکن میں گیا تھا تو حضور نے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ بادشاہ نے کہا، حضور نے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ غلام گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اب بادشاہ سے نہیں پوچھتا ہے، بھاگتا ہوا حضور کے روضے کی جالی کی طرف، حضور کے گنبد شریف کی طرف بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے، دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، میرے غلام برہ ٹھہر جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اب نہیں رکوں گا، حضور کی بارگاہ میں دوبارہ جاتا ہوں۔ میں نے سنا تھا حضور کی بارگاہ میں امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی ہے، بادشاہ اور فقیری نہیں دیکھی جاتی ہے، لیکن حضور نے کرم فرمایا ہے، آپ کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، لیکن مجھے غلام سمجھ کر کے کچھ نہ دیا۔ میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں، غلام دوڑتا ہوا نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ امام کی زبان میں کہتا ہے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے۔ بریلی والے کے زبان میں ایک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، برہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں برہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس میں عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے۔ جیسے برہ نے رو رو کر کے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، قربان جاؤ، میرے نبی نے اپنے قبر سے اپنے ہاتھ کو باہر نکال دیا اور ایک کپڑا دیا، اس کپڑے میں لکھا ہوا تھا، البرہ بریء من النار، اے برہ آج سے تم جہنم سے آزاد کر دیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب برہ پھر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے کیا لے کر کے آئے برہ حضور کی بارگاہ میں سے؟ تو برہ نے کہا
یہ دیکھو کپڑا میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے عطا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے عطا کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو مذاق کیا تھا، نبی نے بظاہر تو مجھے کچھ نہ دیا، میں نے تم سے مذاق کیا۔ تو پتہ یہ چلا جب انسان کا دنیا کا جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب غلام کا دل ٹوٹتا ہے تو گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، برہ کا دل ٹوٹا تو مدینے والے آقا نے ایک سبز رنگ کا کپڑا اپنے ہاتھوں سے برہ کو عطا کیا اور کہا جاؤ تم جنت سے آزاد ہو۔ اور جب بادشاہ نے سنا کہ حضور نے جنت سے آزاد کر دیا ہے تو بادشاہ نے کہا اے برہ میں آج اپنی غلامی سے تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں۔ تو حضور کی بارگاہ میں جائیں تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ جائیں اور وہاں کسی ادنا سی کوئی کمی نہ کریں، کوئی غلطی ادنا سی بھی نہ کریں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں مشکات شریف کے حدیث کے مفہوم ہے، مولانا عامر رضا صاحب قبلہ سے آپ پوچھ لیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے شہر مبارک مدینہ میں آیا، بولو سبحان اللہ، تو میرے شہر میں آیا اور اس نے دہی کھا لیا۔ حضور فرماتے ہیں جو میرے شہر میں آیا اور اس نے دہی کھا لیا۔ کیا کھایا؟ دہی۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ یہ دہی کھٹی ہے تو حضور فرماتے ہیں اس نے میرے شہر کی توہین کر دی، اس نے میرے شہر کی توہین کر دی۔ جب حضور کے شہر کی ایک ادنا سی دہی کا یہ عالم ہے کہ اسے کھٹی کہہ دے تو حضور کے شہر مبارک کی ہم نے توہین کی ہے، اور اگر وہاں جا کر کے تم نے ایک بڑا گناہ کر دیا تو گویا کہ تم نے اپنے اعمال کو برباد کر دیا۔ بارگاہ میں جب جائیں وہاں ادنا سے بھی کوئی غلطی نہ کریں اور ہم غلاموں کا سلام محبت پیش کریں۔ دہی کی مثال میں نے اس لیے دی کہ دہی ہماری نظر میں سب سے ادنا قسم کی چیز ہے، حضور نے ادنا قسم کی چیز کے لیے ارشاد فرمایا دہی کے بارے میں۔ دہی تو ایک معمولی چیز ہے، جب دہی کو کھٹی نہیں کہہ سکتے ہیں تو حضور کے بارگاہ میں کسی چیز کو آپ غلط کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ وہاں تو پیجامے کے اٹنگے اور کرتے کے لمبے لوگ ان کو ملیں گے، اگر یہ ایسے ہاتھ باندھ کر کے حضور کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ کا ہاتھ اگر پچھم ہوگا تو ہاتھ پکڑ کے پورب کر دے گا، لیکن ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں دیکھا جاتا ہے، دل دیکھا جاتا ہے۔ اگر یقیناً سچی محبت اللہ کے رسول سے ہوگی تو درود پڑھ کر کے اپنے گھر سے نکلو اور سب سے پہلے اپنے گاؤں کے قبرستان پر حاضری اور وہاں جاؤ تو ساری امت مسلمہ کے لیے اور خاص کر اپنے گاؤں کے قبرستان کے مردوں کے لیے آپ دعا کریں، اور یقیناً آپ کے قدم میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ آپ کے قدم کی برکت سے آپ کے گاؤں کے قبرستان کے مردوں کی اللہ مغفرت عطا فرما دے گا۔ پھر آپ شریف پڑھتے ہوئے آپ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں ہم سب کا سلام محبت پیش کریں۔ ایک حاجی حج کرنے گیا تو اس نے اللہ بہرائشی کی زبان میں کہا کہ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا۔ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا۔ ساری تیاریاں مکمل ہیں مدینہ جانے کے لیے، راستے بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا ہوگا لکھنؤ میں مجھے کس گیٹ کے اندر جانا، لیکن مدینے والے کا کرم ہو گیا تو سارے راستے ان کے لیے ہموار کر دیے گئے، سارے راستے ان کے اوپر آسان کر دیے گئے۔ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے میں راستہ پوچھ لوں گا۔ میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، مدینے کی جانب ستاروں سے میں راستہ پوچھ لوں گا۔ میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، اسی سے میں ان کا پتہ پوچھ لوں گا۔ یہی آرزو ہے، یہی ہے تمنا، الہی ہمیں بھی دکھا دے مدینہ،
مدینے میں میری پہنچ ہو گئی تو میں ان سے ہر ایک غم کی دوا پوچھ لوں گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں اس جشن پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حاجی معراج صاحب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صحیح معنوں میں ارکان حج انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔